بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کی نماز اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ وہ سردی میں اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، پیدل چل کر مسجد جاتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نماز ان کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے۔ جانتے وہ 5 لوگ کون سے ہیں جن کی نمازیں اللہ پاک قبول نہیں کرتا؟ ان کی نمازیں آسمان تک تو پہنچنا دور کی بات، ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جانتی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص سردیوں کی سخت ٹھنڈ میں نیند سے بیدار ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، مسجد تک لمبا سفر پیدل کرے اور باجماعت نماز ادا کرے، لیکن پھر پتہ چلے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی؟ یہ سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں، لیکن ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ان کی نماز نہ آسمان تک پہنچتی ہے اور نہ ہی ان کے سر کے اوپر سے گزرتی ہے، بلکہ ان کے منہ پر واپس دے مار دی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن ان کے باطن میں ایسی خامیاں ہوتی ہیں جو ان کی نماز کو بے اثر کر دیتی ہیں۔ ان کی نماز محض ایک جسمانی مشقت بن کر رہ جاتی ہے، کیونکہ ان کے دل ایمان کی روشنی سے خالی ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر کار یہ لوگ کون سے ہیں جو اتنی محبت کے باوجود اللہ کی رضا سے محروم رہتے ہیں؟ یہ وہ راز ہے جو ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آپ خود سے یہ سوال کریں، کیا میری نمازیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوں، یا میں ان 5 بدبخت کی صف میں شامل تو نہیں؟ وہ 5 لوگ جن کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جھوٹ بولنے والے لوگ۔ جھوٹ بولنے والے لوگوں کی نمازیں بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو انسان کے تمام نیک اعمال کو دھندلا کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے اعمال سے حق کو چھپاتے ہیں، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی نمازیں اللہ کو پسند آئیں گی۔ یہ لوگ نماز کے دوران اپنے رب کے سامنے جھکتے تو ہیں، لیکن ان کا دل اور زبان جھوٹ کی آلودگی سے پاک نہیں ہوتے۔ نمبر 2، حرام مال کھانے والے لوگ۔ حرام مال کھانے والے لوگوں کی نمازیں بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں یا ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہیں، ان کی نماز اللہ کے حضور مسترد کر دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام مال سے پیدا ہوا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال ان کی کمائی سے متصادم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ تعلق کمائی پر مبنی نہ ہو تو یہ عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمائی کو حلال بنائیں تاکہ ان کی نمازیں بھی قبول ہوں۔ نمبر 3، دوسروں کے حقوق غصب کرنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر دینداری کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان کے قول کے خلاف ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ہی دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، کسی کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں یا کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نمازیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا کردار ان کے اعمال کی گواہی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا حق مارا اس کی عبادت بے سود ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، وہ لوگ جن کے دل کینہ اور حسد سے بھرے ہوئے ہوں۔ ایسے لوگ جو دل میں دوسروں کے لیے کینہ، بغض اور حسد رکھتے ہیں، ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل دوسروں کے خلاف نفرت اور عداوت سے بھرے رہتے ہیں۔ یہ دل کی آلودگی ہے جو اللہ کے قریب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سوائے ان کے
جو دل سلیم کے ساتھ آئیں گے۔ نمبر 5، ریاکاری کرنے والے لوگ۔ ریاکاری کرنے والے یعنی وہ لوگ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان کے نمازیں بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں دکھاوے کے لیے خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں چاہے وہ کتنی ہی ظاہری خوبصورتی سے ادا کی جائیں، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ان خامیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔